الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ یوسف آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 4 ہے سورہ یوسف کی. اس میں باقاعدہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں. شروع میں جو انٹروڈکٹری ورسز تھیں 3 جس میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, جس میں یہ بات ہوئی کہ یہ کتاب کلیئر ہے, کلیریفیکیشن کے لیے آئی ہے, اور یہ عربک ریسائٹل ہے, عربک قرآن ہے, اس لیے تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں جو اس کے اولین مخاطب ہیں فرض, کیونکہ جب وہ سمجھیں گے تو وہ انسپائر کر سکیں گے پوری دنیا کو. اور جیسا کہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بیسٹ قصہ ہے جو کہ قرآن کے ذریعے سے آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں لا علم تھے, اور اس میں ہم بات کر چکے ہیں. صحیح. تب آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف اور جب یوسف نے اپنے والد سے کہا ڈیئر فادر, یا ابتی, اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یا ابتی, او مائی بیلوڈ فادر. اس کو اردو میں, سمپل اردو میں, کہ اے میرے پیارے ابا جان, if that makes sense. تو یا ابتی, یا ابھی کہہ سکتے تھے, لیکن یا ابتی جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک تے ایکسٹرا ایڈ کیا ہے, اس میں ایک محبت کا آنسر شامل ہو گیا. تو او مائی بیلوڈ فادر, انی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں رأیتو, میں نے دیکھا, احد عشر کوکبا, 11 ستارے, والشمس, اور سورج, والقمر, اور چاند, رأیتہم, میں نے ان کو دیکھا, لی ساجدین, کہ وہ میرے آنر میں سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں کتنی دفعہ میں آیا ہے. انی کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں, رأیتو, میں نے دیکھا, پھر آگے جا کے رأیتہم لی ساجدین, میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر 2 بیسک چیزیں جو میں ریمائنڈر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کی عمر جو اس وقت رپورٹ کی جاتی ہے وہ 10 سے 12 سال, اس سے زیادہ نہیں تھی. زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ 10 سال کے اطراف ان کی ایج تھی. تو ایک 10 سال کا ایک بچہ اپنے والد صاحب کو اپنا خواب سنانے کے لیے آیا, اور جو پہلی توجہ جو آیت یہ آپ کو ایک دم آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتی ہے اس چیز پہ کہ صحیح قصہ یوسف علیہ السلام کا اپنی جگہ جو کہ شروع ہونے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے والد ہیں, جو کہ ایک پیغمبر ہیں, جو کہ ایک نبی ہیں, اور نبی سے زیادہ کون امپورٹنٹ پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس دور میں. تو ایک بچے کا آ کے اپنے والد کو اپنا خواب سنانا, یہ 2 چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے. کہ ایک یہ کہ ان کے والد صاحب ان کے لیے اویلیبل تھے, اور دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ابھی بچے تھے وہ بلا خوف و خطر, بلا جھجک اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنا ایک خواب شیئر کر رہے ہیں. یعنی ایک کمیونیکیشن, یعنی ایک اوپن کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی تھی اس رشتے کے اندر. تو ایک کہ والد صاحب اویلیبل ہیں, اور دوسرا یہ کہ نہ صرف وہ اویلیبل ہیں بلکہ وہ انہوں نے اوپن چینلز رکھے ہوئے کمیونیکیشن کے, کہ جب میرے بچوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ میرے پاس آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں بغیر ڈرے. عزت کرنا اپنی جگہ, لیکن بغیر ڈرے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. اچھا, یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک والد صاحب کا اویلیبل ہونا, اور دوسرا یہ کہ والد صاحب نہ صرف اویلیبل ہیں بلکہ انہوں نے کمیونیکیشن کے چینلز بھی اوپن کیے ہوئے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ. تو اس میں 2 سیکھنے کے لیسنز ہیں ہمارے لیے. اگر آپ آج پیرنٹ نہیں ہیں تو کل آپ نے بننا ہے, اور اگر آج آپ پیرنٹ نہیں ہیں تو یقیناً آپ کے پیرنٹس ہوں گے, اور آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں کہ when I was growing up میرے کانوں نے بہت ساری سٹوریز یہ سنی کہ ان کے اطراف میں جو میرے ہم عمر تھے لوگ,
لیٹ اٹ بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں, اسکول, کالج, محلے, کہیں پہ بھی. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور میں نے ضرور سنی کہ لوگوں کے جو والد صاحب تھے وہ ان کے لیے اویلیبل نہیں تھے, اور اگر وہ اویلیبل تھے تو انہوں نے کمیونیکیشن کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا تھا. کیا مطلب, میں تھوڑا سا اور سمپل کر دیتا ہوں. سب کو پتا جو باپ ہوتا ہے اس نے جا کے باہر محنت کر کے بچوں کے لیے رزق کما کے لانا ہوتا ہے, تو ان کا ٹائم ویسے ہی کم ہوگا, ان کی اویلیبلٹی ویسے ہی کم ہوگی. صحیح ہے, کوئی 8 گھنٹے کام کرے گا, کوئی 10 گھنٹے کام کرے گا, کوئی 12 گھنٹے کام کرے گا, کوئی کیا پتا آؤٹ آف اسٹیشن کام کرے اور مہینے میں 1 آدھ ہفتہ آ کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے. لیکن سوال یہاں صرف اویلیبلٹی کا نہیں ہے, سوال یہ بھی کہ جب آپ اویلیبل ہوتے ہیں تب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ بچوں کو وہ ٹائم دیتے ہیں, کیا ان کو وہ اسپیس دیتے ہیں, ایک ایسی اسپیس جہاں پہ وہ بلا خوف آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. کیونکہ میں نے اپنی جنریشن میں تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے والد صاحب سے بہت ڈرتے تھے. مطلب ان کے گھر میں اگر والد صاحب ہیں تو ایک پن ڈراپ سائلنس ہے, کیونکہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح بچے جو ہوتے تھے وہ ان کی 2 پرسنالٹیز ہوتی تھیں, ایک وہ جو کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھتے تھے, اور ایک وہ جو کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ رکھتے تھے, اور وہ بڑی کنٹراسٹ ہوتی تھی, کیونکہ ان کو اپنے گھر میں فریلی ایکسپریس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا. الحمدللہ میں بہت فارچونیٹ ہوں, میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. جب آپ بچے ہوتے ہیں آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑی ہڈن بلیسنگ تھی, کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کیونکہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے. ہم اپنے والد صاحب کے گھر آنے کا انتظار کیا کرتے تھے, ان کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تھا, ہم سب خوش ہو جاتے تھے گھر میں کہ ابا کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے. بہت سارے گھروں میں یہ سچویشن نہیں تھی, وہاں ہوتے کہ ابا آنے والے ہیں, پتہ نہیں کیا کون آنے والا ہے, کہ اب we have to act so much differently. یا اگر ابا کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو بچوں کی اور گھر میں لوگوں کی عید ہو گئی کہ بھائی شکر ہی جا رہے ہیں گھر سے. تو دس ریزز دا کوشچن. تو ان شارٹ سمپل یہ ہے کہ آپ اویلیبل ہوں. کتنے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے, انفیکٹ بہت سارے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم گھر اس وقت جائیں جب بچے سو چکے ہوں, تاکہ یہ شور شرابہ ہمیں نہ دیکھنا پڑے. تو فرسٹ چیز اویلیبل ہوں, اور جب آپ اویلیبل ہوں تو کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا جائے. آپ دیکھیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے, بچوں کے اندر سے جو وہ سوچ رہے ہیں نا, وہ اگر آپ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں گے تو ہم زیادہ بہتر ان کی تربیت کر سکیں گے, زیادہ بہتر ہم ڈینجرز ہائی لائٹ کر کے ان کو بتا سکیں گے. لیکن اگر گھر میں اس قسم کا انوائرمنٹ ہوگا کہ نہیں, آپ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے, آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے, تو پھر بچے 2 طرح کی پرسنالٹیز کیری کرتے ہیں, ایک وہ جو اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, اور ایک وہ جو ان کے وہ پیچھے رکھتے ہیں, اور وہ کبھی بھی ہیلپ فل نہیں ہوتی. انسان ہمیشہ بڑی ایک عجیب سی پرسنالٹی کے ساتھ گرو کرتا ہے. کچھ لوگ آگے چل کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, کچھ اس میں سے یہ سوچتے ہیں, کچھ سوچنے والے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا تھا, and I should not do the same thing with my kids, اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے اور وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ اویلیبل ہوں فیملی کے لیے. دوسرا, جب آپ اویلیبل ہوں تو ہر وقت صرف موبائل فون میں نہ گھسے رہیں. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہر وقت آپ اپنے پولیٹیکل شوز نہیں دیکھتے رہیں, بلکہ آپ اپنے بچوں کے انٹرسٹ کے اندر انٹرسٹ لیں, ان کے ساتھ مل کے چیزیں کریں, مل کے سیکھنے کی کوشش کریں, اور ان کو ایٹ لیسٹ اتنا فریڈم دیں کہ ان کے پاس کوئی بھی کنسرن ہو, ان کے پاس کوئی بھی ایشو ہو تو سب سے پہلے آپ ان کا کانٹیکٹ ہو بجائے کہ کوئی اور ہو. تو یوسف علیہ السلام اس خواب سے اپیرنٹلی انہوں نے اتنی دفعہ اس میں بے شک میں کہا, کیونکہ وہ اس خواب کو دیکھ کے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے تھے. اس کو ہم اگلی آیت میں ڈسکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا لنک کریں گے کہ کیا پوری بات ہو رہی ہے. لیکن آج کے اس میں صرف یہ 2 ریمائنڈرز یہ کہ ایک سمپل سا اگر ایک تھاٹ پروسیس ہمارے اندر آ جائے, ہم یہ سوچنے والے ہو جائیں کہ جو رشتے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم ان کے لیے اویلیبل ہوں, اور نہ صرف اویلیبل ہوں بلکہ کمیونیکیٹ بھی کریں.
اور اچھے سے کمیونیکیٹ کریں. نہ صرف آپ کمیونیکیٹ کریں, کمیونیکیشن از آلویز اے 2 وے تھنگ. اگر آپ دوسرے بندے کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے اور ایسا انوائرمنٹ رکھیں گے کہ کبھی وہ اپنی دل کی بات آپ سے کہے ہی نہ, تو یہ 2 وے کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اتنا تپڑ ضرور رکھیں کہ وہاں سے بڑے الٹے پلٹے قسم کے سوال آئیں گے, ایسے چیلنجنگ کوسچنز آئیں گے جو آپ نے نہیں سوچے ہوں گے, جن کے لیے آپ ریڈی نہیں تھے. اور یہی کام ہوتا ہے پیرنٹس کا. تو جب اب میں اور آپ پیرنٹس بنے تو یہ رسپانسبلٹی بھی ہے ہماری کہ ہم اس کے اندر جائیں, آل دا وے جائیں, اور جو کمیونیکیشن جتنی انکمفرٹیبل کمیونیکیشنز کر سکتے ہیں, جن سے ہم بھاگتے ہیں, وہ کریں. اٹس اے 2 وے لرننگ پروسیس. کیونکہ پیرنٹ بننا بھی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی پیرنٹ بننے کی ٹریننگ لے کر آیا ہوتا ہے. پیرنٹس کو بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. میں کتنے سارے لوگوں سے لیٹلی ملا جو کہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کہ پیرنٹ بننا شاید زندگی کا وہ والا ایکسپیرینس تھا کہ اس سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, لیکن ہمیں بچوں کی تربیت کر کے اندازہ ہوا کہ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. آپ کو جس لیول پہ جا کے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو جس لیول پہ جا کے سمجھنی پڑتی ہیں چیزیں اور سمجھانی پڑتی ہیں, کنونس کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دیتا ہے فار بیٹر. تو یہ 2 اسپیکٹس, اویلیبلٹی, کمیونیکیشن, اور تیسری چیز یہ کہ اس میں یوسف علیہ السلام کو کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈس جو بتائیں, 3 دفعہ وہ میں پہ اسٹریس ڈال رہے ہیں کہ اپیرنٹلی وہ اسٹرگل کر رہے تھے یہ خواب نریٹ کرنے میں, کیونکہ وہ خود انکمفرٹیبل ہو رہے تھے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے میرے آنر میں سجدہ کیوں کر رہے ہیں. اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سمبولک ریپرزنٹیشن کس کی ہے, 11 ستاروں کی اور سورج اور چاند کی. ان کو یہ ہنٹ تھا کہ 11 ستارے ان کے بھائی ہیں اور یہ چاند اور سورج ان کے والدین ہیں. اور جب وہ اپنے والد صاحب کو خواب بتا رہے تھے تو he was a bit reluctant, he was a bit hesitant کہ وہ اپنے آپ کو ایک awkward پوزیشن میں محسوس کر رہے تھے, بٹ یٹ انہوں نے ایک مشکل خواب, مشکل ایموشن اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کیا. تو اگین کسی بھی رشتے میں جن رشتوں کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں, کمیونیکیشن اگر رک جائے گی وہاں پر, پھر چیزیں assumptions پہ چلی جاتی ہیں اور وہ نیگیٹو ہوتی ہیں موسٹلی. تو لیٹ اٹ بی, جو ریلیشن شپ ہے آپ چاہتے ہیں, دیٹس لائک اے لائف لیسن جو قرآن پڑھنے سے بھی ملتا ہے, اور زندگی بھی آپ کو سکھا دیتی ہے کہ جو امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے پیرنٹس کے, آپ کے اسپاؤس کے, آپ کے بچوں کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے. باقی سارے دوسرے آپ کے دوست, نیبرس, آفس کولیگز, باسز, یہ سب وہ ریلیشن شپس ہیں جو کہ سیکنڈ ٹیئر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہر جگہ کمیونیکیشن میٹر کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر آپ پراسپر کریں, آپ بغیر ڈرے آپریٹ کر سکیں, تو کمیونیکیشن چینلز اوپن کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ کمیونیکیشن چینلز اوپن کرنے کی کوشش کریں گے, بات کریں گے, تو بالکل پاسبل ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ جن کو یہ کمیونیکیشن یا تو پسند نہیں ہے, یا وہ انکمفرٹیبل ہیں, یا ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ زبان بند ہو, کمیونیکیشن نہ ہو. تو اگین اٹس اپ ٹو یو, جن ریلیشن شپس کو میں اور آپ امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی میں, اور اسپیشلی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنس دی ہے, ان کے ساتھ اگر ہم نے اچھا ٹائم گزارنا ہے نا, تو کمیونیکیشن چینل اوپن کرنا ہے, دل بڑا کر کے. انکمفرٹیبل مومنٹس ہوں گے, لیکن ایک بندہ تھا جس کی میں بات سنا تھا, وہی کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کامیابی اس چیز پر ڈپینڈنٹ ہے کہ کتنی انکمفرٹیبل کانورسیشن آپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. بہت سارے ایشوز ہم بیک برنر پہ تھرو کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو دس از اے ریمائنڈر فار ٹوڈے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں باذن اللہ. خیال رکھیں. السلام علیکم.